تاخیر تو کوئی بات سے تاخیر بھی تھا. یہ مصرع بہت زمانے سے پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا. اس لیے پڑھا جائے گا کہ ہماری ادبی محفلوں کی تہذیب بنتی جا رہی ہے کہ ہم کتنے ہی اصول ضابطے کی بات کریں لیکن ان ضابطوں پہ کھڑا ایک ہی دو لوگ اترتے ہیں. جاذب صاحب وقت سے آ گئے تھے اور اس کے بعد ہی میں آیا یہاں پہ. ڈاکٹر منصور کی مجبوری ہے اس لیے کہ امام اگر مسجد میں موجود رہتا تو کوئی کمال نہیں ہے, تو اس کو رہنا ہی رہنا ہے. لیکن اگر عوام بھی وقت سے آنے لگے تو یہ کمال ہے. تو جاذب صاحب کیونکہ وقت سے آ رہے لہٰذا کرسی تشریف چاہیے. آج کا یہ مشاعرہ ہمیشہ کی طرح ماہانہ ہے اور اس کی خوبی یا خرابی صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی مصرع جاری نہیں کرتے بلکہ یہ لطیف دیتے ہیں, وہ یک لفظی ہو یا دو لفظوں سے بنے, کسی ترکیب سے بنے یا صرف منفرد ہو, اس پہ اشعار کہے جاتے ہیں. مقام مسرت ہے کہ آج ہمارے درمیان جو بھی لوگ ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پہلی دفعہ ہیں, لیکن جو لوگ کم آتے ہیں ان کی وقت یوں ہی بڑھ جاتی ہے, ان کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ آپ ان کو عزت و احترام نہیں دیں گے تو دوبارہ وہ کہیں گے وہ لکھنؤ جس کے لیے ہم لوگ لکھنؤ کی طرف دیکھتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے. زیادہ وہاں جایا جائے لیکن کم کم جایا جائے, یا لکھنؤ کسی کام سے آیا جائے تو ایک ڈولچی پانی وہاں ہی بھر لیا جائے. تو ہماری محفل کا وہ حصہ ہیں وہ لوگ جن کو میں نے بلایا, ہمیشہ بلاتا ہوں لیکن انہوں نے فون پہ کر بابر کرایا کہ ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں. وہ شخصیات ہیں ڈاکٹر اخلاق ہرگانوی صاحب کی اور خشتر رحمان صاحب, الیاس چشتی صاحب. ان تمامی حضرات کا استقبال ہے, بالخصوص سید قاسم رضا انا اعظمی صاحب. وہ ہماری محفل میں ہماری یادداشت میں پہلی بار آئے. تو ان سب کا استقبال ہے ابو محمد صاحب کے اس شعر کے ساتھ کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے, کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے, یہ بابودر تیرے آنے سے جگمگائے ہیں. یہ لطیف کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے جو گور تک پہنچ گیا. اب بارہ بنکی کے حلقوں میں یہ بحث ہے کہ یہ لطیف کا آغاز یہاں سے ہوا یا لکھنؤ سے ہوا. تو جب ادبی کا دبستان لکھنؤ ہے تو کہیں اور سے آغاز ہو تو وہ چراغ جلے گا کتنی دیر تک. عزیز ان لوگوں نے لطیف دی, اور عزیز میں عجیب یہ رہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا نہیں کہ یہ خراج کے طور پہ مصرع ہے نہ کہ ردیف کے طور پہ ہے. تو اگر ردیف عزیز تھی تو غزلیں اچھی ہو سکتی ہیں. وہاں عزیز سے مراد عزیز بارہ بنکی تھے, لہذا جن لوگوں نے وہاں کے جانکاروں نے شعر کہے وہ پورا قصیدہ تھا عزیز بارہ بنکی کے لیے. اور جو لوگ ادھر ادھر سے کہے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم بھی عزیز صاحب کو کچھ نہ کہتے, یا شکیل ریاض کی طرح وہیں کوئی خطا گڑھ لیتے, بھلے اس کے پیسے نہ ملتے لیکن گڑھ لیتے وہاں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ختنے مٹنے اور سب اس طرح کے شاعر کہ جہاں گئے وہاں ایک خطا کہہ دیا. معلوم نعت رسول پہ آپ کو 500 روپے نہیں ملے, اور جیسے ہی آپ نے خرسر صاحب کا نام پہ رویا اس میں اور ابا حضور کی تعریف کی, انہیں مچل کے 500 روپے دے دیے. تو یہ کہیں نہ کہیں نعت کی عظمت کو کم کرنا ہے. اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے رہیں گے, لیکن ہم لوگ اللہ کرم ہے کہ جانتے ہیں کہ موضوع کی اہمیت کیا ہے. اس لیے جو بھی ٹوٹا پھوٹا کہتے ہیں بقول تسنیم فاروقی کہ ادھے ہیں, گمے ہیں, روڑے ہیں, لیکن یہ ہمارے اپنے ہیں. کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. یہ چراغ اس وقت تک روشن رہے گا جب تک ڈاکٹر اخلاق جیسے اوریجنل شاعر رہیں گے, ارشد علی جیسے تعلیم یافتہ لوگ رہیں گے. یہ بھی ناراض تھے کافی دنوں سے, اور اسی جو گوری کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے. جب یہ لوگ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کھانا بھی آپ پکواتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, یہ باندھ دیجیے ان کے پیچھے پیچھے. وجہ یہ تھی کہ بالکل آخر میں یہ لوگ نازل ہوئے, اور سنجے مصرا شو چڑھے شاعر ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے دوست ہیں. انہوں نے کہا بس اب کوئی نہیں پڑھے گا. احمد ابراہیم مدنی صاحب کہتے رہے کہ بھائی لوگوں کو پڑھا دیا جائے, یہ لوگ آئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی جو حجت نہیں سنی, کہنے کہ میں نہیں پڑھوں گا. زیادہ دونوں کو نہیں پڑھایا گیا. تو وہ چونکہ بالا قد تھے, ان سے بھی آدھا فٹ اوپر ہیں, انہوں کو گمراہ کرنے ہیں, کہنے اب یہاں جانے والا ہے ہی نہیں. لیکن ارشد علی صاحب نے ثابت کر دیا آ کے کہ شعور جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی جاگ سکتا ہے. بھائی مجاز 40 سال میں سب کو رون کے چلے گئے. اس زمانے میں جوش اور فراق کی تمنا کرتے تھے یہ مر جائے تو اچھا ہے. اس کی وجہ سے ہماری شہرت کو کہیں نہ کہیں پریشانی ہے. یعنی یہ لوگ ان کو جب وہ شراب چھوڑ دیتے تھے تو یہی شریف لوگ تھے جو ان کو کھینچ جاتے تھے, بھیا پیو ورنہ ہمارا کیا ہوگا, تم تو بڑے گھر کے آدمی ہو, تمہاری بہنیں تکیے کے نیچے کچھ پیسہ رکھ دیتی, وہ ہم لوگوں کی بھی کام آتا ہے. اور مجاز جیسا ذہین ان دونوں میں کوئی نہیں تھا. یعنی کوئی پھکڑ تھا اور کوئی پیکڑ تھا, لیکن مجاز شراب پینے کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوا. یہ اس کی خوبی ہے. نہ اس کی مثال کہیں مشہور ہے, نہ اس نے یادوں کی بارات لکھی, نہ اس نے یہ بتایا کہ ہم نے 12 وصل کی ہے.
بھائی ہم کہیں غلطی سے اگر کسی پگڈنڈی پہ کسی کھیت میں پکڑ لیے جائیں کوئی برا کام کرتے ہوئے تو ہم کوشش کریں گے زندگی بھر اس کا تذکرہ نہ ہو، یہ جائے کہ ہم اسے کتاب میں لکھ دیں۔ تو یادوں کی بارات کے مقابلے میں پاکستان میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے یادوں کی خرافات۔ مجاز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجاز کی عظمت یہ تھی جب اس سے بہت بلند شاعر موجود تھے، یعنی فراق و جوش، تب اس کا ترانہ علی گڑھ میں پڑھا جاتا تھا۔ مجاز کا یہ جلوہ تھا جب اس کی کتاب آہنگ آئی تو سینئر اور جونیئر لڑکوں میں جنگ ہوتی تھی کہ تم مجاز کا نام نہیں لے سکتی، تم جونیئر ہو، اور لوگ اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہیں، لڑکیاں خاص کر۔ یہ عظمت بہت کم اللہ کسی کو عطا کرتا ہے، وہ بھی غزل کے حوالے سے، یا جو لفظیات لے کے وہ آئے کہ ستارے توڑ لوں اور پتہ نہیں کیا کمکمیں توڑ لوں، یہ اس زمانے میں ایک جنونی کیفیت تھی جو آج تک جاذب صاحب میں نہیں پیدا ہوئی۔ نارمل شاعر ہیں، نارمل آدمی نہیں شاعر ہوتا ہے، پھر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چشمہ ٹوٹا ہوا ہو، عادل لکھنے بھی پورا دانت سب گر گئے ہوں، تب جا کے آدمی کہیں شاعر بنتا ہے۔ بہت صاف ستھرا ہے، پڑھا لکھا ہے تو وہ ضیاء تقوی بن سکتا ہے، وہ عتیق فاروقی بن سکتا ہے، عادل کیسے بنے گا؟ ساغر اور ناظم کو اللہ نے بڑی مقبولیت دی کیونکہ وہ برما شعر کہتے تھے، لیکن جو بڑے بھائی تھے وہ دب گئے چھوٹے والے بھائی کے کھا گئے، اس لیے کہ بڑے والے جو تھے وہ بالکل چھوٹے والے غالب تھے، اس اعتبار سے غالب تھے، وہ تمام حرکتیں انہوں نے ادب میں کی جس سے شہرت ملتی ہے۔ غالب واحد شاعر ہے جس کی عظمت کا سب انوار پیٹتے ہیں۔ غالب ہی کے مقابلے میں مومن تھا، ان سے بڑی چیز وہ تھے میر، لیکن میر تقی میر وغیرہ نے اپنے کلام کا انتخاب نہیں کیا، انہیں کوئی شاگرد نہیں ملا، اس کے بعد اتنے موٹے موٹے دیوان رکھ دیے۔ غالب صاحب کا انتخاب کیا گیا، دو بڑے شاگرد ان کو ملے، علامہ فضل حق خیر آبادی اور حالی، دونوں نے ان کے کلام کو چھاٹا اور بالکل اس میں ہلکا پھلکا تھا وہ سب نکال دیا، تب غالب بنے۔ ہمارا شاعر آج بھی انتخاب نہیں آتا ہے، غالب کے بالکل قریب نہیں گئے ہمارے جاذب صاحب، نتیجہ یہ کہ 1500 نعتیں چھپوا دی آپ نے، جنون کی انتہا کر دی۔ اب ان 1500 نعتوں میں سے 50 اور 100 اور 200 نعت ڈھونڈنے کا، اس پہ کام کرنے کا کس کے پاس موقع ہے؟ جو بھی حضرات آئے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں، اور مشاعرے کا آغاز کے لیے ڈاکٹر منصور اصل خان صاحب۔ منزلوں سے کر رہے ہیں آشنا شمس و قمر، منزلوں سے کر رہے ہیں آشنا شمس و قمر، منزلوں سے کر رہے ہیں آشنا شمس و قمر، ہے جو اے محبوب تیرے نقش پا شمس و قمر، ہے جو اے محبوب تیرے نقش پا شمس و قمر، منزلوں سے کر رہے ہیں آشنا شمس و قمر، ہے جو اے محبوب تیرے نقش پا شمس و قمر، کس کے لفظوں کے اثر سے پھوٹ نکلی روشنی، کس کے لفظوں کے اثر سے پھوٹ نکلی روشنی، ہے یہ کس کے حاصل حرف دعا شمس و قمر، ہے یہ کس کے حاصل حرف دعا شمس و قمر، ذات اس کی کتنی نورانی صفت ہے سوچئے، ذات اس کی کتنی نورانی صفت ہے سوچئے، تیرے صدقے راہ میں ہے جا بجا شمس و قمر، تیرے صدقے راہ میں ہے جا بجا شمس و قمر، ہوگا جس کے نور سے سارا زمانہ فیضیاب، ہوگا جس کے نور سے سارا زمانہ فیضیاب، تیری قدرت کا کرشمہ باخدا شمس و قمر،
تیری قدرت کا کرشمہ باخدا شمس و قمر، دل جلانے کا چلن جب ہو گیا مفقود تو، دل جلانے کا چلن جب ہو گیا مفقود کو تو، دل جلانے کا چلن جب ہو گیا مفقود تو، روشنی کا سوچنا تو سوچنا شمس و قمر، روشنی کا سوچنا تو سوچنا شمس و قمر، پھر یہ ہوتا ہے کہن کی زد میں آ جاتے ہیں وہ، پھر یہ ہوتا ہے کہن کی زد میں آ جاتے ہیں وہ، جب عذاب آتا ہے سنتے ہے سزا شمس و قمر، جب عذاب آتا ہے سنتے ہے سزا شمس و قمر، حوصلہ درکار ہے منصور ایسا جس طرح، حوصلہ درکار ہے منصور ایسا جس طرح، ظلمتوں کا کر رہے ہیں سامنا شمس و قمر، ظلمتوں کا کر رہے ہیں سامنا شمس و قمر، منزلوں سے کر رہے ہیں آشنا شمس و قمر، ہے جو اے محبوب تیرے نقش پا شمس و قمر۔ بہت عمدہ بھائی منصور خان صاحب، بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے، اور بہت دنوں بعد آنے والے، کچھ مہینوں کے بعد آنے والے کامل رحمان صاحب کو سن لیا جائے۔ یہ بھی الحمدللہ قاری قرآن بھی ہیں، شاعر بھی اچھے ہیں، اور جاجد صاحب جب تک یہ آتے ہیں ان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے تھے انہیں کے پاس، کہ مولوی کو مولوی نے توڑ دیا، یہ قلق ان کو جینے نہیں دے رہا ہے، اور ان کو پروان چڑھا رہا ہے، جس کا استاد اس کو غور سے دے کر سمجھ لیجیے وہ آدمی ہے استاد، وکیل رہی ہے اپنے کلام کے بعد۔ روکتے ہرگز نہیں محبوب سے شمس و قمر، روکتے ہرگز نہیں محبوب سے شمس و قمر، روکتے ہرگز نہیں محبوب سے شمس و قمر، کرتے ہیں ہموار پل کے راستے شمس و قمر، کرتے ہیں ہموار پل کے راستے شمس و قمر، روز و شب اس پر نچھاور ہیں زمین و آسمان، روز و شب اس پر نچھاور ہیں زمین و آسمان، جس مقدس ذات کے صدقے بنے شمس و قمر، جس مقدس ذات کے صدقے بنے شمس و قمر، وہ نہیں تو ہوگا ہر مخلوق کا جینا محال، وہ نہیں تو ہوگا
مخلوق کا جینا محال ہے، ضروری زندگی کے واسطے شمس و قمر ہے، ضروری زندگی کے واسطے شمس و قمر کرتے ہیں ہموار، ہم کو کرتے ہیں ہموار پل کے راستے شمس و قمر۔ اور بتائے آسمان کو رشک آتا ہے زمین پر، اس لیے آسمان کو رشک آتا ہے زمین پر، اس لیے کیسے کیسے دفن، کیسے کیسے دفن اس میں ہو گئے شمس و قمر، کیسے کیسے دفن اس میں ہو گئے شمس و قمر۔ مرتبہ ماں باپ کا سمجھو وگرنہ ایک دن، مرتبہ ماں باپ کا سمجھو وگرنہ ایک دن ڈوب جائیں گے ہمیشہ کہ یہ شمس و قمر، ڈوب جائیں گے ہمیشہ کہ یہ شمس و قمر، روکتے ہرگز نہیں محبوب سے شمس و قمر۔ جہل کی تاریکیاں کامل جنہوں نے دور کی، جہل کی تاریکیاں کامل جنہوں نے دور کی، جہل کی تاریکیاں کامل جنہوں نے دور کی، مانتی ہے ان کو دنیا علم کے شمس و قمر، مانتی ہے ان کو دنیا علم کے شمس و قمر، کرتے ہیں ہموار پل کے راستے شمس و قمر۔ دور کہتا ہوں تو ایک حربہ ہمارے پاس ہے کہ مضمون لکھیں گے تو اس طرح لوگوں سے غزلیں حاصل کر لیتے ہیں، بعد میں جب ان سب کو پڑھتے ہیں تو اسے چلاتے ہیں، اس کے بعد غزل ہماری ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ تو آج بھی یہ کام ہوتا رہے گا۔ کامل صاحب آپ نے واقعی متاثر کیا اور گرے بڑے قافیے میں آپ نے عام طور پر لوگ قوافی دوسرے قسم کے لائے، لیکن آپ نے کے تک باندھ دیا، اس لیے باندھا کہ آپ نے یہ کا قافیہ پکڑا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بالخصوص آپ کا یہ شعر، آسمان کو رشک آتا ہے زمین پر اس لیے، آسمان کو رشک آتا ہے زمین پر اس لیے، کیسے کیسے دفن اس میں ہو گئے شمس و قمر۔ اتنے ہلکی قوافی پہ اتنی اچھی شاعری آپ نے کی، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ تو آپ کے استاد بھی آپ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، یعنی نگینہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا،
اور ان کے ہاتھ ایسے ہیں کہ اس میں لس ہے ہی نہیں، نکل ہی جاتا ہے. تو اپنا یہ علاج کرائیں اور کسی مولوی سے وظیفہ سیکھیں اور پڑھیں اس کو کہ اب شاگرد آئیں نہ آئیں لیکن بھاگے نہ. اور یقین فیض آبادی صاحب جب کبھی کلپ دیکھیں گے تو وہ مسرور ہوں گے، یار میں اپنے شریعت میں کامیاب ہوں. انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کی، یعنی ان کے استاد کا جو کچھ مال بچا، مال کا مطلب شاعری نہیں، جتنے شاگرد تھے کسی کو عروض کے نام پہ توڑ لیا اور کسی کو شاعری کے نام پہ، جو نہیں ٹوٹا اس کو کلام اللہ پڑھا دیا، یعنی شاگرد بنا کے کر لیا. تو مولوی ہو تو ایسا ہو، ہم ہی نہیں بنا پائے، باقی سب کو بنایا، ہم ان کو بنا رہے ہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.